سر پچھلے درس میں آپ نے بات کی تھی کہ قرآن میں وہ کیا چیز ہے کہ جو ابو بکر اور عمر میں ہے تو سرحد پر دشمن بھی کھڑا ہے تو انہیں کسی بات کا خوف نہیں ہے. سر ہمارا تو حال یہ ہوتا ہے کہ ہم تو خوف سے بہت ہائپر سینسٹیو ہوتے ہیں, یہ دنیا سے اصل بہت میں مجھے متاثر اور ہیں. آپ کو مولویوں نے پالا ہے, ہمارے ماں باپ نے پالا ہے, اور آج کل کہہ لیجیے کہ ٹیلی ویژن اور سوشل میڈیا نے صحابہ کو قرآن مجید نے پالا تھا. تو ان کے پورے ذہن کی جو کہہ لیجیے کہ سوچ بچار کا طریقہ ہے وہ تبدیل کر دیا تھا. مثلا حادثے کیوں ہوتے ہیں, مشکلیں کیوں آتی ہیں, یہ آپ کو اگر نہیں سمجھ آیا تو آپ ایک بہادر انسان نہیں بن سکتے. تو صحابہ نے مثلا ایک بات کر رہا ہوں, بے شمار چیزیں ہیں جو قرآن سمجھا دیتا ہے. تو صحابہ نے یہ بات سمجھ لی تھی کہ دنیا میں رہنے کے لیے اللہ نے کیا نظام بنایا ہے, وہ دنیا کو کیسے چلا رہے ہیں. جس دن یہ سمجھ آ جائے گا آدمی خدا کے نقش قدم کے ساتھ چلنے لگ جائے گا, بہادر ہو جائے گا, سمجھدار ہو جائے گا. یعنی اس نے دنیا کی حقیقت جان لی, اس کی جو ہڈن ٹروتھ تھا وہ اس کے سامنے آ گیا کہ اصل میں ہے کیا یہ. تو جیسے یہ ٹرانسمیشن کا کام ہے, اگر آپ سمجھ جائیں گے تو, ورنہ آپ حیران ہوں گے اچھا کیسے ہو رہا ہے یہ. تو آپ کی حیرانی کون دور کرے گا, وہ پروسیس سمجھنا کہ جس کے بعد آپ بھی یہ کام کر سکتے ہیں. ایسے ہی جب کائنات میں حادثات ہوتے ہیں تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں, کیا ہو گیا کیا ہو گیا. لیکن آپ جب سمجھ جائیں تو مثال کے طور پر آپ کے اللہ تعالیٰ خیر سے رکھے, مثال آپ سے نکال لیتے ہیں, کوئی کسی کا فوت ہو جائے, کسی کا فوت ہو جائے, باپ ہو جائے, بیٹا ہو جائے, بھائی ہو جائے, جس پر سہارا تھا وہ فرد فوت ہو جائے, تو کتنا بڑا دھچکا ہے. صحابہ کے لیے ایسا نہیں تھا, وہ دکھی ہوتے تھے, غمزدہ ہوتے تھے, لیکن قرآن نے جو جملہ ان کو سکھایا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون, ہم بھی اللہ کے ہیں, ہم نے بھی ادھر جانا ہے, یہ بھی چلا گیا. یہ میں آپ کو وہ کیفیت بیان نہیں کر سکتا جو صحابہ اس جملے کو سن کر محسوس کرتے ہوں گے, کیونکہ وہ الفاظ اس طرح سے ڈھالے گئے ہیں کہ وہ میں بیان نہیں کر پاتا. بڑی لیکچر دینا پڑے گا اس جملے کے اوپر, انا للہ و انا الیہ راجعون صحابہ کو کیا اثر کرتا ہوگا. تو یہ اس نے زاویہ نگاہ ایسا دے دیا ہے قرآن مجید نے کہ صحابہ پوری دنیا پر چھا گئے. وہ ان کے لیے روم اور ایران سپر طاقت ہی نہیں تھے. ہمارے ملک میں آج کل کیا سیاست چل رہی ہے, امریکہ کے آگے گھٹنے ٹیکنے ہیں کہ نہیں ٹیکنے. صحابہ میں اور ہمارے سیاستدانوں میں کیا فرق ہوگا, وہ یہاں سے واضح ہوگا کہ وہ دنیا کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں. حق کے لیے کھڑے ہو جانا ہر حالت میں, جھوٹ نہیں بولنا ہر حالت میں, بددیانتی کا راستہ اختیار نہیں کرنا ہر حالت میں, یہ ذرا کر کے دکھائیں. ابو بکر اس جگہ کھڑے تھے, عمر اس جگہ کھڑے تھے, نہیں بس نہیں جھوٹ بولنا, بددیانتی نہیں کرنی, ناجائز راستہ اختیار نہیں کرنا. خالی یہ گر آپ سمجھ لیں, اپنے اوپر اپنا کر دیکھیں, صرف جھوٹ کو ٹیسٹ کر کے دیکھیں کہ آج سے آپ نے جھوٹ نہیں بولنا. دیکھیے پورا معاشرہ آپ کو کتنا عجیب لگے گا, کر کے دیکھیے. صحابہ بالکل کھڑے ہو جاتے تھے, نہیں. بلکہ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ابوبکر صدیق ایک رقیق القلب آدمی تھے, نرم دل آدمی. تو حضرت اسامہ کا لشکر آپ تیار کر رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات سے چند دن پہلے. تو صحابہ نے کہا کہ آپ کی وفات کے بعد کہ اب یہ لشکر نہ بھیجا جائے کیونکہ اس بڑے خطرات ہیں, نقصان ہوگا. تو ابوبکر صدیق کیا کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو جاری کر دیا تھا میں اس کو روک نہیں سکتا, نقصان ہوتا ہے تو دیکھا جائے گا. یہ بات عجیب و غریب بات ہے. ابوبکر صدیق جیسا نرم دل سمجھدار آدمی, آپ اتنے سمجھدار ہیں کہ ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ آپ نے زندگی پر کوئی سوال نہیں کیا, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ واقف, دین سے سب سے زیادہ واقف آپ تھے. اس ذہانت کا آدمی جملہ کیا بول رہا ہے کہ نبی صاحب نے حکم دے دیا تھا اس لیے واپس نہیں جائے گا. یہ کیا چیز ہے, یہ اسٹرینتھ کہاں سے آئی ہے؟ وہ اسٹرینتھ آئی ہے اس اعتماد پر کہ خدا نے جو دنیا بنائی ہے وہ ایسے ہی بنائی ہے.
میں آپ اس سے واقف نہیں ہوتے اس لیے گھبرا جاتے ہیں.